جس چیز سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا وہ جھاگ کی طرح ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن یہ بھی نہیں کہتا جس چیز سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، قرآن کہتا ہے جس چیز سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ذرا مجھے پٹنہ میں کوئی ادارہ بتائیں گے جو کوئی اسپتال ہو، کوئی یتیم خانہ ہو، کوئی چیریٹی آرگنائزیشن ہو جو وقف والے چلا رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو وقف کی زمین پہ مال ملیں گے بڑے بڑے، آپ کو وقف کی زمین پر ریزیڈینشل فلیٹ ملیں گے بڑے بڑے، بازار ملیں گے، کامرشل بلڈنگز ملیں گی۔ الامثال، اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے بیان کرتے ہیں، جو حکمت ہے اس کو مثالیں دے کے بیان کی جاتی ہیں۔ اور پھر کہا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو غیر منفعت بخش جس چیز سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا وہ جھاگ کی طرح ختم ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، قرآن یہ بھی نہیں کہتا جس چیز سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، قرآن کہتا ہے جس چیز سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ نے یہ ضمانت دی ہے، یہ گارنٹی دی ہے کہ جس چیز سے انسانوں کو فائدہ پہنچے گا اس کو اللہ زندہ رکھے گا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہمارا وجود ہم کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں سوسائٹی کو؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپنی حدیث میں اس کو واضح کر دیا، خیرکم من ینفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو، مسلمانوں کو نہیں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور مزید واضح کر دیا، کہا یاد رکھو، کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ جو مکہ معظمہ کی سب سے بڑی تاجر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے بھتیجے حکیم بن حزم جو خود بہت مالدار آدمی تھے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حکیم غور سے سنو، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ ہمیشہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ عزت اس کی ہوگی سوسائٹی میں۔ میں اور آپ قانون بنا سکتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے جو قانون ہے انہیں چاہے آپ اللہ کا قانون کہیے، چاہے آپ قوانین فطرت کہیے، جو چاہے کہیے، وہ بدلتے نہیں۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر کا ہاتھ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہے۔ عزت ہمیشہ دینے والے کی ہوگی، مانگنے والے کی عزت کبھی نہیں ہوگی۔ آپ کرتے ہیں عزت مانگنے والے کی؟ آپ کے گھر پہ کوئی مانگنے والا آتا ہے، کس طرح آپ دیتے ہیں اسے چیز؟ مانگنے والے کی عزت نہیں ہوتی، دینے والے کی عزت ہوتی ہے۔ آپ کے ہاں کروڑوں نہیں اربوں کی پراپرٹی ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن میں آتا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے، خرچ کرو، انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا انفقوا انفقوا۔ اور ایک جگہ آتا ہے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، قل العفو، کہیے جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب خرچ کر دو۔ کس کے اوپر خرچ کر دو؟ غریب کے اوپر، کمزور کے اوپر، بیوہ کے اوپر، مسکین کے اوپر خرچ کر دو۔ قل العفو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وقت اگر کمزور اور غریب کی مدد کرنے کے لیے نہیں ہے تو کاہے کے لیے ہے؟ ذرا مجھے پٹنہ میں کوئی ادارہ بتائیں گے جو کوئی اسپتال ہو، کوئی یتیم خانہ ہو، کوئی چیریٹی آرگنائزیشن ہو
جو وقت والے چلا رہے ہیں. ہاں آپ کو وقت کی زمین پہ مال ملیں گے بڑے بڑے, آپ کو وقت کی زمین پر ریزیڈینشل فلیٹ ملیں گے بڑے بڑے, بازار ملیں گے, کامرشل بلڈنگز ملیں گی. ارے بھیا وقت کا مقصد تو تھا غریب اور کمزور. میں آپ سے کہتا ہوں اگر اس وقت کی پراپرٹی کا صحیح استعمال ہو جاتا تو آپ کو اس کی ضرورت رہتی کہ آپ کہتے کہ جو ذرا متمول لوگ ہیں وہ پٹنہ میں کن کے دروازوں کو کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں اپنے بچوں کے داخلے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول کے داخلے کے لیے, یونیورسٹی کے داخلے کی بات نہیں کر رہا میں. لگ بھگ پورے ہندوستان میں ہمارے پہلے سے تو ہمارے عیسائی بھائیوں نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے ہوئے ہیں, چاہے جس کمیونٹی کا آدمی ہو, جولائی اور اگست کے مہینے میں ان کی خوشامد کرتا گھومتا ہے کہ ہمارے بچے کو ایڈمیشن کر دیا. اور اب پچھلے 25-30 سال سے مشنری کے علاوہ دوسرے اسکول بھی آ گئے اور بڑی تعداد میں آ گئے. لیکن کوئی وقت والوں نے بھی کوئی اسکول بنایا پٹنہ میں؟ اگر پتہ ہو تو آپ مجھے بتائیے, خاص طور سے غریب بچوں کے لیے. اور میں ایک بات آپ سے بڑھ کے کہتا ہوں, مولانا دانیال صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یقیناً انہیں حفظ ہے قرآن. یہاں اور بھی لوگ ہوں گے, اگر میں غلط کہوں تو ابھی ٹوک دیجیے گا. وقت کا لفظ قرآن حکیم میں نہیں آیا, لیکن قرآن بھرا پڑا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. کمزور کے اوپر, غریب کے اوپر, بیوہ کے اوپر, مسکین کے اوپر, مسافر کے اوپر, جو قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کے اوپر خرچ کرو. اور سورہ توبہ میں 9 بدیں دکھائی گئی ہیں کہ صدقے کا, زکوٰۃ کا پیسہ ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے. اس میں کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وابن السبیل 9 ہے. یہ پیسہ جو ہم نے لیا, جو صدقے میں کسی نے دیا, زکوٰۃ میں, زکوٰۃ لفظ میں نہیں آتا, 2.5% تو بالکل نہیں آتا. یہ فقہ کی اپنی اختراع ہے. قرآن تو کہتا ہے قل الافوا, جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو سب کو خرچ کرو. لیکن یہ آیت سیدھے آپ چلو 2.5% ہی کرو, یا اپنے وقت کی پراپرٹی ہے وہی کرو, صرف سب مت کرو. لیکن یہ تو دیکھنا پڑے گا کہاں خرچ کرنا ہے. وہ تو وہ لکھا ہوا ہے صاف قرآن حکیم میں, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وابن السبیل وغیرہ وغیرہ. مدینے میں ایک یہودی کھڑا ہوا, بوڑھا آدمی, بھیک مانگ رہا. کسی روایت میں حضرت عمر کا ذکر ہے, کسی روایت میں مولا علی کا ذکر ہے کہ وہ وہاں سے گزرے. انہوں نے اس یہودی سے پوچھا کہ بھیک کیوں مانگ رہے؟ اس نے کہا کہ مجھے 1 درہم ٹیکس دینا ہوتا ہے, مجھے اب آنکھوں سے صاف نظر نہیں آتا, اب میں کما نہیں سکتا, تو بھیک نہیں مانگو تو کیا کروں. وہ اسے لے کے اپنے ساتھ بیت المال گئے. پہلے اس کو کھانا کھلایا, اور کھانا کھلانے کے بعد اس